Kalbimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. जब आपकी तवज्जो हो जाती है, मोहब्बत का लहजा बन जाता है, आप जब प्यार करने लगते हैं, अपने ना रवैयों पर हमने गौर करना है, हमने अपने लहजे देखने हैं, हमने अपना अंदाज देखना है। हम ना 2 4 5 बातों में बंद हो गए हैं, मैं हजरत साहब हूँ, मैं अल्लामा साहब हूँ, मैं सेठ साहब हूँ, मैं फलान जगह मुलाजिम हूँ, मैं फलानी जगह ऐसे हूँ, मैं फलानी जगह। अब तो मस्जिद का सदर भी बहुत बड़ा ओहदा रखता है, तो वो भी कहता है कि मैं भी फलाना साहब हूँ, फलानी बज़म का मैं भी सदर होता हूँ। और खुदा के बंदो, जब आप रवैया आजिज़ी वाला बना लेंगे, रवैया लहजा आपका दरवेशी वाला हो जाएगा, जब आपको झुकना आ जाएगा। हज़रत गौसे पाक फरमाया करते, शहनशाह बगदाद फरमाते हैं, अगर तू छोटा है ना और तेरे सामने को बड़ा खड़ा है तो फिर भी प्यार कर, क्या ये बंदा बड़ा है तो इसकी नेकियां भी तो बड़ी हैं ना। और अगर तू बड़ा है, तेरे सामने को छोटा खड़ा है तो फिर भी आजिज़ी कर, क्या अगर ये छोटा है तो इसके गुनाह भी तो थोड़े हैं ना। और अगर तेरे सामने कोई आलिम खड़ा है तो ये समझ के जो मैं नहीं जानता ये जानता है और ये जानकर अमल कर लेगा। और अगर तू आलिम है और तेरे सामने जाहिल खड़ा है तो ज़हन बना कि इसे तो हो सकता है माफ़ी मिल जाए, पर मैं तो जानता हूँ सारा कुछ। ऐसा ना हो मेरी सज़ा डबल हो जाए, ऐसा ना हो मुझसे ज़्यादा सवाल किया जाए। अपने रवैयों में प्यार पैदा किया जाए। सुनो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, बताओ भाई इस्लाम की मजबूत गिरा क्या है? ऐसी गिरा जिसमें मुसलमान आपस में बांध दिए जाएं, जोड़ जाएं, कोई गिरा बताओ। देख सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह नमाज। 5 वक्त मुसलमान मस्जिद में आते हैं, एक दूसरे के हाल अहवाल का पता चलता है, तो नमाज बड़ी मजबूत गिरा है एक दूसरे से ताल्लुक बनाने के लिए। तो महबूब ने फरमाया, तुम मेरी मुराद तक नहीं पहुंचे। अर्ज की, हुजूर फिर ज़कात? अमीर आदमी गरीब को देता है, गरीब उसे अपना मौसम जानता है, बंदे जुड़ जाते हैं। फरमाया, तुम मेरी मुराद तक नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर फिर हज होगा? एक लिबास, एक बोली, एक मैदान, एक तारीख, पूरी दुनिया के मुसलमान अरफात में इकट्ठे होते हैं, तो ये मजबूत गिरा है। फरमाया, तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। तो फिर सहाबा ने रोक लिया अपनी बातों को, अर्ज की, हुजूर हम आपके सवाली हैं, आप ही बताएं मजबूत गिरा क्या है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रियायत करें, बताएं मजबूत गिरा क्या है। तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मजबूत गिरा ये है कि तू जिससे भी प्यार कर, अल्लाह रसूल की रिजा के लिए कर। सियासी अफ्तारियां ना करा, तजारतें ना कर के मैं तेरे घर आऊंगा तो मेरे घर आ, ये ना कह कि मैं जनाब तेरी तारीफ करूंगा तो मेरी कर। अल्लाह रसूल की रिजा के लिए मुखलिस हो जा, लोगों से प्यार कर, फिर तेरा गाहक से भी प्यार होगा, दुकानदार से भी होगा, राहगीर से भी होगा, मुसाफिर से भी होगा। अल्लाह के हर बंदे के बारे में तेरे दिल में गुंजाइश बन जाएगी। अल्लाह की रिजा पेशे नजर रख, फिर तू मोहब्बत कर, फिर तू देखना तेरी वजह से लोगों का नफा होगा। हमने ना एक मखसूस सी सियासत हर बंदे ने बना ली है, इतने लोगों से काम था, उन्हीं को तोहफे देने हैं, उन्हीं को मैसेज करने हैं, उन्हीं का हाल पूछना है। मैं मुल्क से मुझे बाहर जाना था, तो मैं वसूल वीज़ा के लिए एक ऑफिस में जहाँ वो जमा करते हैं पासपोर्ट वगैरह, वहाँ मैं पहुँचा, मैंने कागजात जमा कराए। तो उन्होंने कहा, जी आपका फलां कागज़ कम है, आप दोबारा जाइए अपने मुतलका यूनियन काउंसिल से, वहाँ से ये चीज़ बनवा के दोबारा आइए। मैं तैयार था जाने के लिए। जब थोड़ी सी उनसे बातचीत हुई तो वो मुझे किसी तरह पहचान गए, कहने लगे, अच्छा पीर साहब हैं, आप तशरीफ़ रखें। उन्होंने मुझे बिठाया, कंप्यूटर में थोड़ी देर कोई काम किया, एक जगह मुझसे साइन लिए, कहने लगे आपका काम हो गया, फार्म जमा हो गया, आप जाइए। अब एक तो ये था कि मैं खुश होता और मैं अपनी वेस्ट कोट सीधी करके कहता, देखा मेरी कितनी शान है। एक तो बात ये थी, और एक बात ये थी कि किसी बंदे के जहन में मिली सोचे हों, मिशन का आदमी हो, वो यहाँ रुकता नहीं, इतनी भी बात पे राज़ी नहीं होता। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चाहिए तो ये था ना कि मैं आपको शुक्रिया कह के चला जाता, पर मेरे अंदर तो बेचैनी बन गई आपकी इस बात से। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा मेरे पास तो गाड़ी थी, सवारी रखता हूँ, चला जाता, ले आता,
یونین کونسل والے بھی میرا احترام کرتے ہیں، فوراً مجھے کر دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کام یہاں کر سکتے ہیں، بلا وجہ غریبوں کو چکر لگواتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں آپ 2 منٹ لگاتے ہیں اور کیا دیتے ہیں کل آنا. آپ کو پتہ ہی نہیں بیچارہ کرایہ کہاں سے لے کے آیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی آج دیہڑی ٹوٹ گئی ہے. یہ کام آپ کر سکتے ہیں. پھر میں نے اس شخص سے کہا خدا کے بندوں پر اس نیت سے آسانی کر کے رب تیرے اوپر رحمت فرمائے گا. گنجائش نہیں بناتے. اور پھر کچھ لوگوں کو میں نے اور بھی، ایک صاحب کو کوئی کام بتایا، کہنے لگے پیر صاحب، میں نے کہا وہ آپ فیکٹری میں ہیں تو فلاں آدمی آپ کا ملازم ہے، کچھ رعایت چاہتا ہے. کہنے لگے جی وہ کاروباری مسئلہ ہے، کوئی اور حکم کرے. میں کیا اور پھر جمعہ پڑھا دیں آ کے. آج کی بھئی جو آپ کے متعلقہ کام ہے وہی آپ کو بتانا ہے نا. نہیں سمجھے بات کی؟ یہ دکان اللہ کامنا 10 ہوئے میری ڈیوٹی. بھئی یہی آپ کو بتانا ہے جو آپ کے متعلقہ ہے. اور آپ کو مثلا کیا بتائیں جو آپ کے تعلق، ہم کیا کہتے ہیں اس کام میں نا مجھے کہنا کوئی اور کام، اور کیا بتائیں جی آپ کو مثلا کیا. میں نے کہا یہ جمعہ آپ پڑھا دیں. کہنے کہ جی وہ تو میں نہیں نہ پڑھا سکتا. تو میں نے کہا آپ نے کہا کوئی اور کام بتائیں. کیوں اس طرح ہم کرتے ہیں؟ خدا کے بندو جس جگہ آپ ہیں، لو حدیث پاک سنو، مزہ آئے گا. سیاستہ میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ ایک بندے کو قیامت کے دن تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، اللہ فرمائے گا جا تجھے معاف کیا. اللہ کا بندہ عرض کرے گا مالک مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے، سبب کیا بنا میری معافی کا؟ تو رب کریم فرمائے گا جب تو لوگوں کو ادھار دیتا تھا اور پھر مطالبے کے لیے کسی کو بھیجتا تھا تو کہتا تھا کہ جو تنگ دست ہوا اس پر آسانی کرنا، جس کے پاس پیسے ابھی نہ ہوئے اسے آسانی دینا. تو کہتا تھا. عرض کرے گا مالک ہاں میں کہتا تھا. جب میرے سیل مین پیسے لینے جاتے تھے وہ کہتا تھا آسانی کرنا، اگر کسی بندے کو تکلیف ہوئی تو مجبور نہ کرنا. تو رب فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا تو میں تیرے اوپر رحمت نہ کروں، تیرے اوپر کرم نہ کروں؟ آپ کو پتہ ہے مسجد کے امام کو حضور نے فرمایا، مسجد کے امام کو، کہ لوگوں کو نماز پڑھا تو معتدل پڑھا، لمبی نہ پڑھا. ایک امام نے لمبی نماز پڑھائی تو محبوب ناراض ہو گئے. فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے. آپ جس شعبے میں ہیں وہاں لوگوں پر آسانی کریں، لہجہ پیار والا ہو جائے، آپ کا انداز محبت والا ہو جائے، آپ کے انداز میں وارفتگی ہو. آپ جہاں بھی ہوں آپ تھوڑا سا نہ ذہن بنا لیں کہ میں نے پیار ہی کرنا ہے، آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے نہ درگزر ہی کرنا ہے. ویسے بھی آپ اگر چاہیں نا کہ میں جیت کے کسی بندے کو نیچے کروں تو وہ نہیں ہو سکتا. یہ دور بڑا تیز لوگوں کا ہے. وہ ہو پہلے لوگ شیشے میں اتارتے تھے، آج کل تو چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے. اور پھر میں مطلب ان پڑھ لوگ، پرائمری بھی پاس نہیں لیکن اتنی باتیں آتی ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یار اتنا زیادہ پتہ. یہ ہمارے بچے موبائل چلاتے ہیں، میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں کہ یار بہت سارا پڑھ لکھ کے بھی ہمیں نہیں اتنا چلانا آتا جتنا تم چلاتے ہو. کیا تمہارا طریقہ ہے، کیا خوب. اور وہ لوگ جو جن کو کہے نا قرآن پاک ٹھیک کر لو تو کہتے ہیں بڑے ہو گئے ہم نہیں ٹھیک ہوتا. موبائل بڑے ہو کے چلانا سیکھ لیا نا سب نے. اب تو نہیں کسی نے کہا بڑا ہو گیا ہوں چلایا نہیں جاتا، ناراض ہو گیا تو ویچ کسی نے کہا اب اتنی عمر میں واٹس ایپ کون کرے، یہ نہیں ہوتا ہم سے، کسی نے کہا ہے. لیکن قرآن پاک سیکھنے کا آپ کہیں تو کہیں گے عمر بڑی ہو گئی. یہ کل آیا ہے سارے دفتروں کے اندر کمپیوٹر. کسی بندے نے ریزائن نہیں دیا کہ بھئی ہم تو ساری عمر کاغذ پہ کام کرتے رہے، کمپیوٹر آ گیا ہم سے نہیں نوکری ہوتی. کہا کسی نے سب نے سیکھ لیے نا. کیوں نہیں قرآن پاک سیکھتے، کیوں نہیں دین سیکھتے؟ 40,000 کی نوکری بچانے کو سارا کچھ سیکھ لیا ہے تو اپنی قبر اشر بچانے کو قرآن بھی تو سیکھو نا. اس پر بھی تو بھائی توجہ کرو نا. صرف غور نہیں ہے، خیال نہیں ہے ہمارا. محبت کا لہجہ جب آپ کا ہو جائے گا، جب آپ کو پیار ہو جائے گا، او میرے سنگیو میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ ہم سب کا مسجد سے پیار ہو جائے، مسجد سے پیار ہو جائے. ایک پھٹے پہ ہم روز بیٹھتے ہیں، کوئی دکان ہے جہاں روز بیٹھتے ہیں، کوئی جگہ ہے جہاں روز جاتے ہیں. خدا کرے مسجد سے پیار ہو جائے. اٹھنا فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت، اوے تو ستیں تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. یہ لوگ جو ہیں نا جن کو مسجد سے پیار ہو جاتا ہے. بخاری شریف پڑھو نا،
ایک بوڑھی عورت تھی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ بیمار ہو گئی تو حضور تیمارداری کے لیے گئے، فرمایا انتقال کر جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ ٹھنڈ تھی، رات گہری تھی، صحابہ نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ سویرے حبیب آئے، وہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حالانکہ یہ وہ محبوب ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، لیکن تعلیم امت بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ تکلیف دینا پسند نہیں کیا، نصیب دیکھو، اور جو روز کسی پھٹے پہ بھی تو بیٹھنا ہی ہے نا، کسی چوک میں بھی تو نکلنا ہی ہے نا، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی تو کرنی ہے، تو کسی مسجد کی ڈیوٹی بھی تو سنبھالو نا۔ اور وہاں کی سیاست کی ڈیوٹی نہیں، مسجد کی ایک سیاست بھی ہوتی، مسجد کی سیاست کی نہیں، مسجد کی خدمت کی ڈیوٹی۔ یہ حضرت صاحب تشریف لائے نا، ابھی میری جب پہلی ملاقات ہوئی نا حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب سے، میں نے بڑا نام سنا تھا، میرے استاد ان کے مرید تھے، میں نے بڑا سنا ہوا تھا، حاجی صاحب ہوتی تھی ہر جگہ۔ تو میں جب پہلے دن گیا تھا نا ان کو ملنے، تو مسجد کی صفیں بچھا رہے تھے، مسجد کی صفیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ مولانا ابو داؤد صاحب کون ہیں، کب آئیں گے؟ تو کہنے لگے وہ جو بابا صفیں بچھا رہا ہے وہ حاجی صاحب ہی۔ یہاں تو بھائی جو خطیب ہو جاتا ہے وہ اسے کہیں اذان پڑھ دو تو کہتا ہے میں تو نہیں نہ بانگ پڑھدا۔ بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بنتی ہو تو اینٹیں اٹھا کے لائیں، یا رسول اللہ ہمیں دے دیں، تو حضور فرماتے ہیں تمہیں اجر کی زیادہ ضرورت ہے۔ مسجد کی ڈیوٹی، خدمت، پیار کریں، اللہ کے گھر سے محبت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، آپ کو تکلیف ہوگی اس لیے ہم نے عرض نہیں کی۔ تو کریم فرمانے لگے او سنو یار،